زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا اور ان کو ایک ایکویلٹی دی، ان کے رائٹس دیے، جو اس کے بعد ان کو لیکن عرب ورلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے، عرب ورلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے، بیکاز وہاں بھی سوسائٹی ٹریول اس میں دبی ہوئی ہے۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام لایا تھا یہ میسج نہیں ہے، یہ دینی جماعتوں کا فرض ہے۔ نہیں سر، آپ کا بھی فرض ہے، ہر جماعت میرا موضوع یہ ہے کہ میرا ہر انسان کا فرض ہے، لیکن دیکھیے جس طرح لیڈرشپ پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر آپ کی لیڈرشپ پہ بھی تو ہوتی ہے نا سرکار، اسلامی لیڈرشپ۔ مراد صاحب میں صحیح میری پوائنٹ ہے کہ نہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، اور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ راؤ صاحب نے بالکل درست بات کہی ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ کو، ہمارے رویے کو ہمارے دین کے تابع بھی ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا قرآن مجید ہو، تو ہم یہ دیکھیں کہ عبادات کا تذکرہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملات کا تذکرہ، ایٹیچیوڈ کا تذکرہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہو گے، کس طرح بسو گے، حسن سلوک جسے کہیں گے، جی حسن سلوک، اس کا زیادہ بڑا تذکرہ موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی قرآن مجید میں کی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا۔ بہت خوب، ٹھیک۔ لیکن میں ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں اور بہت سارے واقعات کا تذکرہ آپ نے کیا، لیکن جو بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس پورے معاشرے کے اندر ہم خود ہی ظالم ہیں اور ہم خود ہی مظلوم ہیں۔ یہ جو بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اس کی خرابی پیدا کرنے کی ذمہ داری میں کسی اور پہ نہیں ڈالتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں بھی ذمہ دار ہوں، میری بھی خرابی ہے۔ جب سگنل کے اوپر مجھے ریڈ لائٹ نظر آتی ہے تو مجھے وہاں رکتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس ریڈ لائٹ کا احترام نہیں کر پاتا۔ جی بالکل، یہ نہ زرداری صاحب کا قصور ہے، نہ مشرف صاحب کا قصور ہے، نہ جن سے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان کا قصور ہے، بلکہ یہ ہمارے قومی مزاج کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قومی مزاج میں، جس میں چھوٹا جرم بھی ہے، بڑا بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، یہ معاشرہ چیخ کیوں نہیں مارتا؟ جی میں عرض کروں، اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ احساس بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر جو پریویلنگ سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم سے ہر آدمی رپورٹ نہیں کر پاتا۔ یعنی میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر گزشتہ 8 10 12 سالوں میں جو واقعات ہوتے رہے، کوئی جرگہ بیٹھا، آپ نے ٹھیک کہا، اس نے 4 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا حکم دے دیا، اور جرگے کی سربراہی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو آپ کی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے یہاں وزیر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد نہ اس کو وزارت سے ہٹایا جاتا ہے، نہ پارلیمنٹ کی رکنیت کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے، نہ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہو اس طریقے سے فیصلہ کرنے والے، ریاست کے اندر ریاست بنا لینے والے۔ یا ہمیں ایک اور کیس نظر آتا ہے جس کیس کے اندر بھی ایک ایسے ہی فرد، یعنی آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہا جائے کہ جن کا تعلق کہیں مذہب سے ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان جرگوں کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر جو فیصلے کر رہے ہیں وہ سیکولر پارٹیوں کے لوگ ہیں، اور بہت بڑی سیکولر پارٹیاں بھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے اب عابد صاحب نے بات کی، میں اس کو بڑھانا چاہوں گا، ٹھیک ہے، سیکولر، ایک تو میں سیکولر لفظ سے میں ہوں، یوں کہہ دیتے کہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، وہ جو اسلام کے نام پہ نہیں کر رہے، جو اسلامک سسٹم، ان سے تو میں بھی شکایت کرتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب، نہ نواز شریف، کسی کو لگتا ہے کہ ان کو وہ فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن سر بات یہ ہے کہ وہ علماء دین، وہ لیڈران جو کہ اسلامک لا کو پریویل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ اسلامی نظام آنا چاہیے، وہ بھی بلک کے تڑپ کے ان کے لیڈران، ان کے کارکنان جو ہیں سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرتے، ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اس جرگے کو ابھی پکڑا جائے اور ٹانگا جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات ایک بات اور کر دوں، انہوں نے کہا نا کہ ان سب کو اسلام آباد پہنچنے کا شوق ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ہے، یہ بھی کہتے ہیں پہلے وہاں پہنچاؤ پھر کریں گے۔ آپ
جن کی میں بات کروں وہ بھی کہتے ہیں پہلے وہاں پہنچو، لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس ایک طاقت تو ہے، نہ یہ استعمال کرتے ہیں، صرف نہ کرتے. جی میں یہ جو آپ نے تیسری بات کہی ہے تو بس مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات، لیکن بات اتنی ہے کہ ہم نے اپنا اصلاح معاشرہ کا پروگرام، ہم نے اپنی جگہ پر انسانوں کی اصلاح کا پروگرام جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اس شہر کے اندر بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں. جی میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن یہ سوال کا جواب اسی طرح ہوگا کہ آپ ان پروگرامز میں آئیے تو ہم انسانوں کو، اور جب انسانوں کو دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں اور خود کو ماڈل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رویہ اس قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ جو جس طریقے سے ایک پورا سسٹم موجود ہے، میں اسلام آباد کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو ظلم کا نظام موجود ہے اور جس ظلم کے نظام نے پورے معاشرے کے انصاف کو متاثر کیا ہے، عدل کو متاثر کیا ہے، انسانیت کی اقدار کو کچلا ہے، ٹھیک ہے، اس ظلم کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے یکجا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا. ہونا لیکن ابھی چاہیے. آپ میں سے کوئی بھی چیخ کیوں نہیں رہا؟ میں ادھر میں اٹکا ہوں، 4 دن سے میں بڑا تڑپ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں، جہاں تک چیخنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد جانے کے سب کو شوق چڑھے ہوئے ہیں، آئی کی ناٹ سے اباؤٹ اسپیک اباؤٹ، میں نے کہا کہ پہلے وہاں پہنچاؤ پھر ہوگا. تو دیکھیں بات صرف یہ ہے، ڈرون اٹیکس پہ سب سے پہلے عمران خان نے وائس، سوال ہی کچھ اور ہے. I'm coming up to the point. That's you know, I'm just coming up to the point. ڈرون اٹیکس پہ بھی ہم بولتے ہیں، عافیہ صدیقی کے اوپر بھی ہم بولتے ہیں کہ ہمارے قوم کی بیٹی کو اس طریقے سے جس طرح بے دردی سے حوالے کیا گیا، ہم بولتے ہیں، ہم چیختے ہیں. میں اپنی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں، عمران خان کی بات کر رہی ہوں. ہم نے ہمیشہ ہمارا موقف یہ کہا، بالکل وہ انہوں نے جوائن کیا ہے. آج بحث بگڑ جائے گی، دیکھیں ہم پوائنٹ پہ رہتے ہیں. یس، آئی ایم کمنگ اپ ٹو دا پوائنٹ، آئی ایم اسپیکنگ آف دا پوائنٹ. میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، عمران خان، تحریک انصاف، ہماری قیادت نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. whether you deny the fact, it's up to you. سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں امپلیمنٹ کر لیے جاتے ہیں وہ رولز اور وہ لاز امپلیمنٹ بالکل کر لیے جاتے ہیں which go and stand in favor of the prime minister, which go and stand in favor of the president. جیسے کہ ابھی انہوں نے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، نہیں آپ دیکھیں بات یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کا ذمہ دار ان جماعتوں کو نہیں ٹھہرا سکتے those who are not into power. میں نے آپ کو کب ذمہ دار ٹھہرایا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا سسٹم کی تبدیلی. انہوں نے فرمایا کہ جی ہم اصلاح کے لیے پروگرام چلا رہے ہیں، وہ میرا جواب نہیں ہے. سسٹم کی تبدیلی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں عوام کیوں نہیں سسٹم تبدیل کرنے کو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا. میں کہہ رہے ہیں عوام روڈوں پہ کیوں نہیں آتی؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا. میں نے یہ عرض کی آ جانا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، آپ نے بھی. میں نے یہ عرض کی کہ جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں عوام کے اوپر، قوم کے اوپر، یا ہم خود ظالم ہو گئے، جیسے میرا صاحب نے صحیح فرمایا، آپ لوگ اس پہ بالکل خاموش ہیں. کوئی مجھے سوشل سٹیٹمنٹ ہی نہیں دکھ رہا. بس پہنچا دو سسٹم، پہنچا دو ہاؤس سسٹم. ارے بھائی ہم تو جیسے صاحب سے پہلے بھی تھا سب کچھ. تو میں بولتا ہوں، دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بغیر اسلام آباد گئے آپ ابھی کیوں نہیں کرتے. بھٹو صاحب ایک کہا کرتے تھے، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی یو کین ڈو گڈ اونلی وین یو آر ان پاور، بٹ ٹو اسٹے ان پاور یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف بیڈ تھنگس. ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ان کی اپنی یہ وہ نہیں ہے. اچھا، اب سڑک پہ لا کے، اب یہ نون لیگ والوں نے پورے پنجاب کو سڑک پہ لائے ہوئے ہیں. واٹ آر دی اچیونگ پرائیویٹ پراپرٹی کو برن کر کے؟ یہ دیکھیے یہ پورے معاشرے کا ایک سوشل بگاڑ ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی بہت کام ہونا ہے، تعلیم عام ہونی ہے. ہمارے وڈیروں نے، چودھریوں نے، جاگیرداروں نے تعلیم نہیں آنے دی. وہ گورنر ویسٹ پاکستان ہوا کرتے تھے ملک امیر محمد خان، انہوں نے کہا کہ اگر یہ غریب آدمی پڑھ گیا تو ہمارے کام کون کرے گا. نہیں، یہ 18 گھنٹے ان کے گھر بجلی نہیں ہے، چاہے شہباز شریف صاحب کا اپنا کوئی بھی پولیٹیکل موٹیو ہو. ہاں جی، لیکن جس کے گھر نہیں ہے وہ باہر ہی نکلے گا صاحب. اب وہ ڈنڈے گرائے گا. اب وہ بچوں کو تڑپتا کب تک دیکھے گا؟ جو چیز آپ کو ہرٹ اب یہ دیکھیے آپ کے جلسوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں. ہاں تو آپ کو ہرٹ نہیں کر رہے ہیں. کراچی والوں کو کسی کو فرق نہیں پڑا. کوہستان میں یہ 5 خواتین کا واقعہ ہوا، بلوچستان میں خواتین کا واقعہ ہوا، انہیں زندہ دفن کر دیا گیا کتے چھوڑ کے. ایک سینیٹر جو ڈپٹی چیئرمین تھے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹرائبل معاملہ، اس پہ کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بلوچستان میں 3-4 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، 4-5 خواتین کو، اور آپ نے ایکسپٹ کر لیا. ہم نے ایکسپٹ نہیں کر لیا. پھر کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا، آپ نے بھی کر لیا.
تو بھیا پھر تو مجھے یہ اچھے नहीं, بلکہ شاید کوئی بھی اچھا نہیں, میں خود ہی اچھا ہوں پھر تو. देखिए, میں تھوڑا سا کہتا کلام نہیں کروں گا, چھوٹی معذرت ایک چھوٹا سا وقفہ دے دیجیے.